الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قرآن اور سیاستہ کے حوالے سے، وہ ہے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، قسط نمبر 4، اور آج اس سلسلہ میں آخری قسط ہے۔ احباب ذی وقار،
آپ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے اسی ایک ہی موضوع کو قرآن اور سیاستہ سے سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلم کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں موجودہ ٹی وی چینلز خصوصاً وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہی پروگرام نشر کر کے یہودیت عیسائیت کا نصاب مسلمان بچیوں میں اور بچوں میں گھول رہے ہیں۔ تو ہر مسلم پر جو کم از کم گھر کا سربراہ ہے اس پر فرض ہے، جیسا کہ پہلی قسط کے اندر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو حدیث پاک عرض کی گئی تھی کہ ہر شخص اپنی رعایا کا نگران اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلقہ سوال کیا جائے گا، اور سرکار نے فرمایا کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے گھر والوں کے متعلقہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے اور اسلام نے کیا کچھ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ تو مسلم کی یہ اولین اور بڑی ہی ضروری ذمہ داری ہے۔ ان 3 قسطوں کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ایسے گند اور ایسے زہریلے مادے کو ایک مسلم اپنے گھر سے فوراً نکال دے، اپنے گھر سے فوراً۔ یہ ایک غیرت مند مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اس سے قرآن اور سنت تقاضا کرتے ہیں، اور یہ تو بات ہر ایک شخص سمجھتا ہے۔ جس کی غیرت مردہ ہو جائے، جس کی حیا فوت ہو جائے، وہ جو مرضی کرے، جس طرح اس کا جی چاہے کرتا جائے۔ یہ سارے کام تعلق رکھتے ہیں بندے کی غیرت اسلامیہ اور اللہ رسول سے وہ کتنا حیا کرتا ہے، اللہ رسول سے وہ مسلم کتنا، جس کے اندر یہ 2 باتیں زندہ ہیں۔ اس کے گھر میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ موجودہ ٹی وی چینلز جو قرآن و سنت کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اخلاق کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، جس مسلم میں آج اسلامی غیرت بھی زندہ ہے اور جس مسلم میں آج اللہ رسول سے حیا کا مادہ بھی زندہ ہے، کم از کم اس مسلمان کے گھر میں یہ فحاشی، بے حیائی اور بغیرتی چل سکتی۔ جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کو عربیوں کا ایک مقولہ ہے، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کر۔ حیا ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے بندے کو اچھے اور برے کی سمجھ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے میں مسلم ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کرنا۔ تو جب اس کی وہ پتہ کرنے والی استعداد و صلاحیت و طاقت جس کو حیا سے تعبیر کیا، جب وہ ہی مر جائے تو پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر جو مرضی۔ باقی غیرت مند مسلم سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ بات بعید از عقل، بعید از نقل ہے کہ بندہ اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں یہ فحاشی، یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی جو میڈیا پھیلا رہا ہے اس کو چلنے دے۔ کم از کم ایک مسلم اس طرح ہونے۔ اب آپ نے اتنی احادیث سنی اس میڈیا کی مذمت پر جو کچھ میڈیا کے اندر آتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ جو خالصتاً اسلامی چینلز ہیں ہماری گفتگو سے وہ مستثنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ میں نے اس کی ایک شاید کسی قسم میں مثال بھی آپ لوگوں سے پوچھی تھی، کیا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی المباشر چینل کو دیکھتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ میں نے المباشر کو فقط اس لیے رکھا تھا، فقط اس لیے رکھا تھا، اسلام کے 4 ماخذ ہیں۔ اسلام کے کتنے ماخذ ہیں جن سے ہم مسائل نکالتے ہیں؟ جن ماخذ نے ہمیں نصاب دیا ہے وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث مبارکہ، اس کے بعد اجماع اور قیاس۔ اب میں نے مباشر کو کیوں رکھا تھا سامنے؟ کیونکہ مباشر ایک ایسا اسلامی چینل ہے جس میں میں اپنی معلومات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو،
کہ اس میں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا سرکار کی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے اسلامی دو ماخذ ہر وقت یہی کچھ چلتا ہے. اگر تم مکہ شریف کا نظارہ وہ کرا رہے ہوں اسکرین پر تو پیچھے کس کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی آواز. اسلام کا پہلا ماخذ قرآن ہے. کوئی بھی مسئلہ ہم سے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر وہاں آ جائے تو ہم کسی اور طرف پھر جاتے. پہلا ماخذ آپ کا قرآن ہے. اسلامی معاشرہ اور اسلامی انسان جو مسلم ہے ان کا جو نصاب ہے، ان کا پہلا نصاب جو دینے والی کتاب ہے اس کو قرآن کہتے ہیں. اس مباشر کے ایک طرف جائیں تو قرآن چلتا ہے، اور اگر سکرین پہ وہ مدینہ طیبہ روضہ رسول مسجد نبوی کا نظارہ کرا رہے ہوں تو پیچھے سے آواز کس چیز کی آتی ہے؟ احادیث مبارکہ کی. کس چیز کی آتی ہے؟ اور میں ایک دن قدرتی ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا، کیوں میرے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہے نہیں، تو اس نے نا المباشر کو آن کیا، پتہ نہیں چلانا کچھ اور چاہتا تھا تو یہ چل گیا. تو جس طرف حدیثیں وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے وہ اس طرف سے چینل کو کھولا. وہ آگے جانے لگا. میں نے کہا بھائی اس کو تھوڑی دیر چلنے دیں، اس کو تھوڑی دیر دیکھیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. یقین جانے ایسی پیاری حدیثیں وہ بندہ پڑھ رہا تھا. اکثر حدیثیں وہ شخص سیاستہ سے لے آیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں ان احادیث کا زیادہ طور جو مفہوم وہ آج کل جو معاشرے میں ہو رہا تھا اس کے مطابق ہی وہ حدیثیں پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق ہی وہ سرکار کی. تو آپ غور کرو، سب سے بڑے ماخذ اسلام کے قرآن اور حدیث ہیں. اجماع اور قیاس بات میں پہلے قرآن اور حدیث. جب یہاں سے کوئی مسئلہ ہمیں نہ ملے پھر ہم صحابہ کے اجماع کی طرف جاتے ہیں. جب وہاں سے بھی نہ ملے تو مجتہدین کے قیاس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا اسلامی ماخذ قرآن ہے اور حدیث. کیا کسی یہودی کے گھر میں نہیں اسی طرح جس طرح ہمارے گھر میں یہودیوں کا نصاب مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، کیا کائنات کے کسی ایک یہودی کے گھر میں المباشر اسلامی چینل کو دیکھا جاتا ہے؟ جس طرح ہمارے گھروں میں عیسائیت کا نصاب 24 گھنٹے کھولا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں الا ماشاءاللہ. کیا کوئی عیسائی بدبخت اسلام کے اولین ماخذ قرآن اور سنت ہے؟ کیا آپ کے اسلامی چینل مباشر کے ذریعے کوئی عیسائی اس طرح مگن ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا تعلیمات دے رہے؟ ہرگز عیسائی اپنے گھر میں قرآن و سنت کو نہیں چلنے دیتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا اگر اس کا آج کوئی دشمن ہے تو وہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو مسلم کا نصاب وہ کیسے اپنے گھر میں چلنے دے گا؟ ہمیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہودی تمہارے دشمن ہے، عیسائی تمہارے دشمن ہے، کافر تمہارے دشمن ہے، بت پرست تمہارے دشمن ہے. نہ جانے اس مسلم کو کیا ہو گیا ہے. قرآن اس کو بار بار کہتا ہے، اس کے باوجود اس کے گھر میں میڈیا کے ذریعے نصاب یہودی اور عیسائی کا چلتا ہے. یہ فلم، یہ ڈرامے، یہ گانے باجے، یہ ڈانس، یہ کنجریوں کا آنا، یہ سب یہودیوں کا نصاب ہے، یہ سب عیسائیت، بت پرست اور کافروں کا نصاب ہے. مسلم کا یہ نصاب قرآن و سنت میں آیا، بلکہ قرآن و سنت میں ایسے نصاب پر لعنت آئی ہے. آپ تین قسطیں اسی موضوع پہ سماعت فرما چکے کہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ان سے متشابہ ملتے جلتے جو اس وقت فحاشی کے پروگرام ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کیے جاتے ہیں، ان سب کے کرنے والے، ان کی نشر و اشاعت میں جتنے لوگ اسباب اور ذریعہ اور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، ان سب پر اللہ رسول کی لعنت بھی ہے، اور ان سب سے اللہ رسول ناراض بھی. نہ جانے مسلم کو پھر بھی کیا ہے، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اس کے گھر میں وہی فحاشی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. آج جس آیت کو میں نے سامنے رکھا ہے، 3 جمعوں کا جو میں نے آپ کو جتنا مواد پیش کیا ہے، آپ اس مواد کو ذہن میں رکھیں اور سرکار کی شان کے متعلقہ رب کا یہ کلام سنیں. جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہو، جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام اور رتبہ دیا ہو، بندہ اس اپنے نبی کی بات نہ مانے تو بندہ اپنے آپ سے پوچھے میں کس کھاتے کا مسلمان ہوں، میں کس درجے کا مسلم ہوں.
آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قوم عاد کی طرف جائیں، قوم سمود کی طرف جائیں، قوم لوط کی طرف جائیں، قوم ہود کی طرف جائیں، آپ کو قرآن ہر وقت یہی کہے گا ان لوگوں کو اللہ نے برباد صرف اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کیا، اللہ نے ان کو فوراً تباہ و برباد فرما دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس امت کو من حیث الکل، من حیث المجموع، اجتماعی طور پہ اللہ اس امت کو ہلاک فرماتا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، روحانیت کے دنیا میں آپ کا ان پہ سایہ ہے، آپ کا اپنی امت پہ کیا ہے؟ آپ ان میں رہتے ہو، اس لیے ساری امت کو عذاب میں دنیا میں مبتلا نہیں کروں گا، ورنہ کب کی یہ امت دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی۔ جو اس امت کے کرتوت ہیں، جو اس امت کے برے اور بد کردار اور انتہائی قرآن و سنت کے خلاف افعال ہیں، اگر نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا وسیلہ واسطہ نہ ہوتا تو کب کی اس امت کا اس زمین سے ان کا سب کی سب امت کا صفایا ہو جاتا، الا یہ کہ وہی بچتے جو رسول کائنات کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اب دیکھو اس نبی کے 3 گھنٹوں میں کم و بیش آپ نے جس نبی کا میڈیا کے خلاف مواد سنا ہے، اس نبی کی شان دیکھو۔ 28واں پارہ ہے، پارہ کون سا ہے؟ 3 گھنٹے ایک ہی موضوع پر جس نبی علیہ السلام کی تعلیمات آپ تک پہنچائی گئی۔ یہ نہیں کہ تعلیمات تھی ہی اتنی، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک مسلم کے لیے یہ مواد کافی ہے، باقی یہ مطلب نہیں کہ سرکار نے مواد دیا ہی اتنا ہو، مواد تو اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت ہی۔ اب غور کرو، جو مواد سنا ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے آیا۔ کس ہستی کی زبان سے آیا؟ آج تک جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ہم نے آپ کو سیاستہ سے عرض کی، سرکار نے ہی اس گندے کام سے منع کیا ہے نا۔ اب قرآن دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7، آیت نمبر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں عطا کر دے، میرا رسول تمہیں عطا کر دے، فَخُذُوا، مضبوطی سے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ جس کے کرنے کا آرڈر عطا کر دیں، فَخُذُوا، تو اللہ نے امر کے ساتھ فرمایا مضبوطی کے ساتھ فَخُذُوا، اس پہ عمل کرو، اس پہ کیا کرو؟ جو دے دے اس کو لے لو۔ اور آگے دیکھیں اللہ نے کیسا اسلوب رکھا، ما مسئلہ ہے، اور ہر وہ کام جس سے میرا رسول تمہیں روک دے، جس کام کے کرنے سے رسول تمہیں، اللہ فرماتا ہے فَانْتَهُوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، ہم پہ فرض ہے، فرمایا فَانْتَهُوا، اس کام سے رک جاؤ، اس کام سے کیا کرو؟ آیت کا ترجمہ پھر پڑھ لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، میرا رسول جس کام کے کرنے کا آرڈر عطا فرما دے، فَخُذُوا، سوچا نہ کرو، اس پہ عمل کر ڈالا کرو۔ میرے رسول کے دیے ہوئے احکامات پہ تمہیں سوچنے کی ضرورت، کیونکہ سوچے تو وہ جس ہستی نے احکامات دیے، جس کی عقل اس ہستی سے زائد ہو، اور کائنات میں ایسا مائی کلال آج تک کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جس کو رب نے سرکار سے عقل زیادہ دینی ہو، یا کم از کم برابر ہی ہو۔ پورے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، اللہ کی ذات کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عقل کل کا مالک کیا ہے تو پورے باغ نبوت میں ایک ہی ہستی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے سرکار مدینہ کی ذات۔ اللہ نے عقل کل تو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا، جو عقل اپنے محبوب کو عطا کی ہے اللہ نے کسی اور نبی کو ایسی کامل عقل عطا۔ اتنی عقل والا شخص اور جس کی زبان اور جس کے دیے ہوئے احکامات کو اللہ فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں جس چیز کے کرنے کا آرڈر عطا کر دے
فخذو، تم پہ لازم ہے اس کام کو بجا لانا، تم پہ لازم ہے اس کام کو۔ اب غور کرو پھر کیا فرمایا، وما نہاکم ان، اور میرا نبی ما موصول ہے، جس کام کے کرنے سے تمہیں منع کر دے، تمہیں کیا کر دے، اللہ فرماتا ہے فانتہو، پھر اس کام سے رک جاؤ، اس کام سے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہوئے 3 جمعوں کی تقریر جو حدیث کی روشنی میں آپ نے سنی ہے، میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، جو آپ نے گانے بازی کی حرمت پہ حدیثیں سنی، آپ نے فلم کی حرمت پہ احادیث سنی، آپ نے جو کچھ بھی اس وقت میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ اسلام کے خلاف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے قرآن و سنت کا مواد سنا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ ذرا دہرائیں کہ جس کے کرنے کا آرڈر دیں اس کو کر ڈالو، اور جس سے روک دیں اس سے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، قرآن کس کا نصاب ہے؟ جو بت کو سجدہ کرتا ہے قرآن اس کا نصاب ہے عمل کی دنیا میں؟ نہیں۔ جو جناب عیسیٰ اور مریم کو خدا سمجھ کے ان کو پوجتا ہے اس بدبخت عیسائی کا نصاب قرآن ہے؟ جو یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اس کی پوجا کرتا ہے، کیا اس بدبخت کا یہ نصاب ہے؟ یا یہ نصاب میرا اور آپ کا اور پورے ورلڈ کے مسلم لوگوں کا نصاب ہے؟ بتائیے گا یہ قرآن کس کا نصاب ہے؟ جن کی زبانیں ہیں ذرا دوہرا دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مسلم کا نصاب، میں بھی مسلم، آپ بھی مسلم، اور بازر انٹرنیٹ ہماری یہ گفتگو قرآن سننے کی پورے ورلڈ میں جہاں تک پہنچے گی، جو مسلم سنے اس کو چاہیے غور تو کرے۔ سرکار جس چیز کو حرام قرار دے، جس چیز کے کرنے کروانے سننے والوں پہ لعنت فرماتے ہیں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے وہی چلے، اور قرآن کہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس کام سے روک دے مسلمان پہ فرض ہے اس کام سے رک جانا، اس کام سے۔ اب ذرا وہ مجھے بھائی بتائے گا جو اپنے گھر میں اب بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے یہودی اور عیسائی لوگوں کا نصاب اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہے، بتائے اس قرآن کی آیت پر اس نے کتنا عمل کیا؟ بولو تو صحیح۔ میں نے کوئی قصے کہانیاں نہیں رکھی آپ کے سامنے، آج 4تھا گھنٹہ جاری ہے ایک ہی موضوع پہ، قرآن اور سرکار کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، قرآن اور سرکار کی، اور حدیثوں میں سے بھی صرف سیاستہ کا ہم نے انتخاب کیا تاکہ کسی اور برادری کو اعتراض نہ ہو، پتہ نہیں کون سی کتاب سے حدیث لائے، ہم صرف سیاستہ سے التزام کرتے ہوئے لائے۔ آپ بتاؤ، اللہ فرمایا میرا نبی جس کام سے منع کر دے فانتہو، اے مسلمانوں اس کام سے۔ اب جو رک گیا تو مبارکباد کا مستحق، جو نہ رکا تو پھر اس کو میں کچھ نہیں کہتا، قرآن ہی سن لے۔ اللہ فرما رہے اگر نہیں رکتا واتقوا اللہ، پھر کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود نہ رکے۔ فرمایا پھر اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت عذاب۔ اب رکنے والا تو مبارکباد کا مستحق، اور جو اب بھی گناہوں سے نہ رکے تو پھر اللہ فرما رہے ان اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ کیسا عذاب دینے والا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے، دوہرا لو ثواب ہوتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کیسا عذاب کرنے والا ہے؟ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے، جس کی مثال کم از کم ہم دنیا میں دینے سے قاصر ہیں کہ وہ کیسی سختی ہوگی، کتنا سخت عذاب ہوگا، ہماری عقلیں قاصر ہیں اس کی مثال پیش کرنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو جائے گا جہنم میں پھر وہ خود ہی بتائے گا کہ وہ کتنا سخت عذاب ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود نہ رکے، ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ انہی کو سخت عذاب دینے والا ہے، پھر اللہ انہی کو سخت عذاب۔ بولنا ہے آپ نے جو 3 جمعوں میں، آج کے جمعہ سے پیچھے 3 جمعوں میں میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری کی موضوع کے تحت سرکار کی حدیثیں سنی ہیں،
کیا سرکار نے گانے بازوں سے نہیں روکا؟ بھائی میں نے پہلے کہا، آپ نے بولنا ہے، کیا سرکار نے گانے بازوں سے منع نہیں فرمایا مسلم کو؟ کیا سرکار کی احادیث کی روشنی میں فلمیں، ڈرامے، ناچ، ڈانس، یہ وہ جو کچھ میڈیا سے فحاشی پھیلا رہا ہے، یہ سب مسلمان کو منع کیا گیا کہ نہیں؟ اور ادھر کیا فرمایا گیا؟ جو رک جائے تو ٹھیک ہے، جو نہ رکے تو ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا سخت عذاب اسی کے لیے ہے جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود بھی نہ رکے۔ یہ ہے کون؟ اے مسلم، میں تجھے دستک دے رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ تو کیا ہے؟ اتنی بڑی ہستی کا حکم نہیں مانتا، تو کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری ویلیو کیا ہے؟ تو کس چیز سے بنا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، قرآن بار بار کہہ رہا ہے اپنی حقیقت کی طرف جا۔ کیوں مغرور ہو گیا ہے؟ کیوں تکبر کرتا ہے؟ وہ متکبر ہے جس کے پاس شریعت پہنچے پھر بھی اپنے عمل کو درست نہ کرے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ متکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کیسا متکبر ہے۔ میں آپ کو قرآن سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو۔ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے اللہ کا حکم مان کے سجدہ ریز ہو گئے۔ تعظیمی سجدہ تھا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ابلیس، ایک نے نہ کیا، ایک نے ابا، اس نے انکار کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم اس نے مانا، جس طرح اللہ نے فرمایا اس نے اس طرح کیا۔ قرآن اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ گویا قرآن کے اسلوب کی روشنی میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ متکبر انسان ہے، وہ مغرور ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے۔ اور سرکار کی سیاح میں بارہا یہ حدیث موجود ہے، جس مسلم میں رائی کے دانے کے برابر کتنا تکبر ہوگا، میرا رب اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اور جو مانے ہی نہ، کہاں رائی کا دانا اور کہاں ہر بات اسلام کے الٹ، سرکار کچھ کہے وہ کچھ کرے، نبی علیہ السلام کچھ کہے وہ کچھ کرے۔ سرکار فرمائے یہ تیرے لیے حرام ہے کیونکہ یہ کافروں کا نصاب ہے، وہ کہے یہ تو میری روح کی غذا ہے۔ لعنت ہے ایسا جملہ بولنے والوں پر جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 13ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلم کے دل کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ بے ایمان کچھ کہتا ہے، اس کو صرف یہودیوں نے اپنا نصاب پلا پلا کے اپنے جیسا بنا ڈالا ہے۔ شکل و صورت میں تو انسان نظر آتا ہے، اندر سے درندگی ہے، درندگی۔ شکل و صورت میں تو مسلم نظر آتا ہے، لیکن اندر یہودیت، عیسائیت کا گند، ان کا زنگ چڑھا ہوا ہے جو اس کو اسلام کے معمولات پر، اسلامی کردار کے متعلق زندگی بسر کرنے دیتا۔ اب سوچو، میں پوچھ رہا ہوں آپ بھائیوں سے، ان 3 جمعوں کی احادیث کو سامنے رکھو اور ادھر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو۔ اللہ فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو کرنے کا آرڈر دے اس کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے میرا نبی روک دے، اللہ فرمائے، اللہ فانتہوا امر کا صیغہ ہے، اس کام سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ اونچی ترجمہ کرو، کیا کرو؟ فرمایا اگر نہیں روکو گے واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، جو میرے نبی کی نہیں مانے گا میں اسی کو ہی سخت عذاب کرنے والا ہوں، میں اسی کو ہی سخت عذاب کرنے۔ اس قرآن کی آیت نے مسلم کو جھنجھوڑا کہ نہ جھنجھوڑا کہ اے مسلم، تیرے گھر میں جو اس وقت میڈیا کی لعنت ہے، تیرے گھر میں جو اس وقت یہودیت کا نصاب ٹی وی چینلز کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، تو اگر واقعی غیرت مند مسلم ہے تو یہ تیرے گھر میں ہو سکتا؟ پوری دنیا مرتی ہے، مر جائے،
کیونکہ دنیا والوں نے ہماری قبر میں نہیں آنا. پوری دنیا مرتی ہے اس وجہ سے مر جائے. آپ کے میڈیا کو گھر سے نکالنے کی وجہ سے پوری دنیا اگر بالفرض مرتی ہے تو مر جائے. کیونکہ جب میں مر کے قبر میں جاؤں گا پوری دنیا سے میرے ساتھ کوئی نہیں دے گا. میرا ساتھ وہ ہستی دے گی جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو نبی کرنے کا آرڈر دے اس کو کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس بے حیائی فحاشی عریانی اور گندے غلیظ کام سے میرا نبی منع کر دے اس کام سے. میری قبر میں تو سرکار نے آنا ہے. اور صرف یہ میرا دعویٰ نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی قبر میں کون آپ کی ہیلپ اور مدد کرنے آئے گا تو جواب اونچی دینا ہے. اب بولو تو صحیح سنیو. یہ تو ایسا سوال ہے جس پہ دوسرے بھی بول پڑتے ہیں. مجبوری ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں مدد کو صرف سرکار ہی آئیں گے. وہاں اللہ مدد نہیں کرے گا, نبی علیہ السلام آئیں گے. جب یہ بندہ سب سے بڑی مشکل میں ہوگا اس وقت مشکل کشائی کرنے مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے. اور بندے کا جہنمی یا جنتی ہونا پہلے دو سوالوں پہ موقوف ہی نہیں ہے. موقوف اس تیسرے سوال پہ ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بتا ایک ایک لمحہ زندگی کا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کچھ کہتا رہا ہے. اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. جس نبی نے سب سے بڑے مشکل وقت میں ہمارے پاس تشریف لانا ہے, بندہ اسی نبی کی نہ مانے تو کس منہ کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا. سوچو تو صحیح. یہ ماں, یہ بیوی جن کی وجہ سے آج یہ کام کرتے ہیں گھر کے سربراہ, یہ بیٹیاں, یہ بیٹے, زیادہ سے زیادہ آپ کی قبر پہ کیا ڈال کے آ جائیں گے بھائی. ان کی وجہ سے اپنی قبر و آخرت برباد کرنے. جو مرتا ہے اس کو کو مر جا. ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے خلاف کر سکتے. میں پہلے دن سے یہ جملہ بولتا آ رہا ہوں. غیرت مند مسلم کے گھر میں آج جو فحاشی میڈیا پہ ہے, جس مسلم میں غیرت اسلامیہ باقی ہے اس کے گھر میں یہ چل سکتا. بولو تو صحیح. غیرت مند مسلم کے گھر میں یہ نصاب یہودیوں کا چل سکتا. وہ آپ کو شروع سے کہتے آ رہے ہیں غیرت نہ ہو تو پھر جو مرضی ہوتا رہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب سنو, اس میڈیا پہ میں اپنے ان معززین زمانہ کو بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میڈیا پہ ننگے لباس کی عورتیں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. شرم و حیا نہیں رہی لوگوں میں. سر پہ امامہ ہے, سنت رسول چہرے پہ سجی ہے, جبے کبے پہنے, کائنات میں ان کا ایک شعرا ہے, یہ فلاں شیخ الحدیث ہے, یہ فلاں مفتی ہے. میں انہیں شیوخ اور مفتیوں سے سوال کرتا ہوں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے, اگر غلطی پہ ہوں تو رجوع کرنے کو تیار ہوں. تم ہی بتا دو ایسی فاحشہ بے حیا بازاری اور طائفہ خاتون کے سامنے جا کے انٹرویو دینا جہاں تم ہوتے ہو, وہ فاحشہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے جو تمہارے حق میں اجنبی عورت ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں بڑے بڑے اپنے ناموں کے ساتھ القابات لگانے والوں, اے مفتی اور شیوخ حدیث جو ایسی کنگریوں کے ساتھ سکرین پہ بیٹھ کر انٹرویو دینے کا بڑا شوق رکھتے ہیں, میں تم سے پوچھتا ہوں کیا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں ہے جہاں اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی مرد بیٹھا ہو تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ اونچی بولو, تیسرا وہاں کون ہوتا ہے؟ کیوں فرمایا؟ اگر حلال ہوتا تو یہ جملہ کیوں فرماتے؟ میں پوچھتا ہوں تم نے کہاں سے یہ نظام نکال دیا ہے؟ تمہاری وجہ سے کئی لوگ برباد ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مفتی صاحب خود بیٹھے ہیں اس لڑکی کے ساتھ تو ہم تو سکرین کے ذریعے دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو, جو اسی کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے. اگر حرام ہوتا تو مفتی کیوں آتا؟ میرے بھائی ہمارے لیے ایسا مفتی حجت نہیں, ہمارے لیے ایسا شیوخ الحدیث حجت نہیں. حجت قرآن اور سننا ہے. حجت قرآن اور, میں تو عرض کر رہا ہوں ان تک بھی آواز پہنچے گی, ان تک بھی آواز بعد انٹرنیٹ پہنچے گی. میں ان سے عرض کر رہا ہوں میں ادنا سا دین کا طالب علم ہوں, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. عرصہ 12 سال سے میں سوچ رہا ہوں آخر یہ کہاں سے جزیہ نکال کے ان عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں, آخر ان کو کون سے اسلام نے اجازت دی ہے
تو میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، میرے نزدیک سرکار کی شریعت کی روشنی میں یہ فعل حرام ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے تو کم از کم ہمیں ہی سکھلا دو، کم از کم وہ حدیث ہمیں ہی۔ بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے مفتی صرف چند کھوٹے سکوں کی خاطر بک جاتے ہیں، صرف اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر بک جاتے ہیں۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کو حرام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اگر حرام نہیں ہے تو پھر جعلی پیروں کے بارے میں تمہارے فتوے کیوں ہیں کہ پیر کے سامنے مریدنی جاتی ہے، یہ پیر ہونے کے قابل نہیں؟ جو فتویٰ ایک اور مسلم پہ تم لگاتے ہو وہ تمہیں اپنے بارے میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جبکہ مریدنی کا لباس بھی درست ہوتا ہے بنسبت اس کنجری کے جو میڈیا پہ آپ کا انٹرویو لے رہی ہے، جو میڈیا پہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس کنجری کے بال بھی کھلے ہوئے، اس کا لباس ایسا ہے کہ جو سرکار کی حدیث آپ پچھلے قسطوں میں سماعت فرما چکے۔ سرکار نے فرمایا ننگی عورتیں ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف کیا کرنے والی ہوں گی؟ خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ وہ فاحشہ عورت تو اس حدیث کی مصداق ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کہاں سے یہ نظام نکالا ہے کہ ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہو ایک ہی کمرے میں اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا سرکار نے حرام فرمایا ہے۔ تم کس حدیث سے اس کو جائز سمجھتے ہو؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں جی، ہمیں اپنے نفس پہ بڑا بھروسہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اپنے نفس پہ بھروسے کی باتیں سکھانے والے عوام کو؟ سرکار سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار قیامت تک آ سکتا؟ میرے نبی علیہ السلام عورتوں کو جب بیعت فرماتے تو پردے کی حالت میں بیعت فرمایا کرتے تھے۔ غور کرو، یہ آج ہمیں سکھاتے، ہمیں بڑا اطمینان ہے اپنے آپ پہ۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ حرام، وہ کہے مجھے اپنے آپ پہ اطمینان۔ سرکار نے جب بھی کسی عورت کو بیعت فرمایا تو کس حالت میں فرمایا؟ اونچی بولو، کس حالت میں؟ اب سنو، وہ کہے یہ ہے وہ ہے، میں نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شان عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کے، سیاہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اس کائنات میں ایک مرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ایک مرد کی طرف فرمایا جو سب سے بڑی فتنے والی چیز ہے، ایک مرد کی طرف کیا کرتے ہوئے؟ سب سے بڑی فرمایا جو فتنے والی چیز ہے، فرمایا وہ اجنبی عورت ہے۔ یہ سرکار کی سیاہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ذرا اونچی بولنا ہے۔ اجنبیہ، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کس کے حق میں؟ مرد کے حق میں۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ کون سی چیز؟ اجنبی عورت۔ غور کرو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرمائے میرے جانے کے بعد اس کائنات میں مردوں کے حق میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ اور بندے انہی کے پاس جا کے بیٹھے تو انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کیا کہ نہ کیا؟ بھائی صاحب، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ الاسلام بنا پھرا ہو، کہنے کو تو کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اصل نظام یہ ہے کہ بندہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اللہ کے ہاں کوئی عزت ملتی ہے۔ لقب لکھوانے سے بندے کو کچھ ملتا، ورنہ تو جو مرضی کھڑا ہو جائے، بڑے بڑے بورڈ لکھوانے کس کو نہیں آتے؟ میں آج سے شیخ الاسلام بن گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیسے شیخ الاسلام اور کیسے جناب والا وہ فلاں فلاں اور فلاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان سیاہ میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ غور کرنا۔ آج میڈیا پہ آپ کو ایسے شیطان نظر آتے ہیں جو سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے نشاندہی کی تھی۔ صحیح مسلم ہے، باب الامارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 4785، 4700۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے
कैसे? फरमाया वसयकुम फीहिम रिजाल, मेरी उम्मत में कुछ मर्द ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुलूबुहुम कुलूबु शयातीन फी जुस्मान इंसिन, फरमाया उनकी जिसामत देखोगे तो इंसानों जैसी होगी, जिसामत देखोगे तो, और कुलूबुहुम कुलूबु शयातीन, अगर उनके दिलों के किरदार की तरफ झांकोगे तो फरमाया इंसानी शक्ल में उनके कल्ब शैतानी होंगे। उनके कल्ब कैसे होंगे? कुलूबुहुम कुलूबु शयातीन। मेरा भाइयों से सवाल है, आखिर सरकार ने यह जुमला किन के लिए फरमाया होगा? जो सरकार की शरीयत पे चलता हो, बोलो तो सही भाई, ये उसी के लिए है जो शैतानी काम करता है, जो शैतानी काम। और आपने आज तक 3 किस्तें पीछे सुना, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये गाने बाजे, ये डांस, ये कंजरियां, ये सब शैतानी अफ़आल और शैतानी किरदार है। और सरकार ने फरमाया शक्ल तो इंसानों जैसी होगी लेकिन अंदर सब शैतानत भरी पड़ी होगी, अंदर सब शैतानत। सरकार ने क्या फरमाया? वसयकुम, फरमाया आएंगे, हैं नहीं। आज हम ऐसे इंसानों को जिनका किरदार शैतान की तरह है, आज हम अपनी आंखों से उनको मीडिया के जरिए देख रहे हैं। ये मीडिया पे जितने लोग फिल्मों ड्रामों में, गाने बाजों में, डांस में या इसके जो मुशाबे और प्रोग्राम नशर किए जाते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ, ये सब के सब शक्ल इंसानी रखते हैं। इनके कुलूब कैसे हो गए? ऊंची बोलो भाई, ये मैं नहीं कह रहा, आपके महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, आपके महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, कल्ब शैतानी है। इस मौजू की आज आखिरी किस्त की आखिरी हदीस पाक, मीडिया और मुस्लिम की जिम्मेदारी, चौथी किस्त और आखिरी किस्त और आखिरी हदीस पाक जामे तिर्मिज़ी से हम ले आए, बाबुल फितन से लाई, हदीस का नंबर 2210 है, 2200। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से मौला कायनात अली मुर्सा करमल्लाहु वजहुल करीम इस हदीस को रिवायत करते हैं। हदीस के रावी कौन है? ऊंची बोलना है। सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा राबे, खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुमिनीन, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के अब्बा जान, सैयदा खतून फिरदौस सलामुल्लाह अलैहा के शोहर और सरकार के हकीकी गुलाम सैयदना अली मुर्तज़ा हदीस के क्या है? ऊंची बोलो, हदीस के रावी कौन है? अन अली इब्न अबी तालिब काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसला हल्ला बिहल बला। मौला कायनात फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत में 15 किस्म के किरदार और अफ़आल आ जाएंगे। कितने किस्म के काम आ जाएंगे? 15 किस्म के। फरमाया हल्ला बिहल बला, जब वो ये काम करेंगे तो गोया उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अजाब को नाजिल करने का जरिया भेज दिया। अब उन पे अल्लाह का अजाब वक्तन फौक्तन नाजिल। कितने काम? वक्त मुख्तसर है, गौर करते जाइएगा। कीला व मा हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा परेशान हो गए, आखिर वो कौन से ऐसे गलीज 15 काम है जिनकी वजह से उम्मत पे अल्लाह का क्या नाजिल होगा? अजाब। कीला व मा हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो 15 काम कौन से हैं? सरकार ने गिनवा के सहाबा को अता फरमाया। काला इज़ा कानल मग़नम दो वाला, फरमाया जब बैतुल माल को अपना माल समझा जाए, जब बैतुल माल को, आज हुकूमत के जितने दरिंदे बैठे, इन्होंने गरीबों का जो हक है बैतुल माल, इसको अपने बाप का माल समझ के लूटना और इसको पीना और खाना शुरू किया हुआ है। जो काम 1400 साल बाद होता है, कुर्बान जो उस गैब की निगाह रखने वाली निगाह नबूवत पे सरकार 1400 साल पहले बता रहे हैं। ऐ सहाबा, जब ऐसे हुकूमत के हुंडे और दरिंदे आ जाएं कि जो हुकूमत का बैतुल माल हो उसको अपने बाप का माल समझ के खाना शुरू कर देंगे, उन 15 गुनाहों में से ये पहला गुनाह है। देखो जो सरकार ने फरमाया, आज हम उसको देख रहे हैं कि नहीं?
آج حکومت کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے جو بھی اس طرف گیا وہ لوٹنے کی طرف ہے. الا ماشاءاللہ ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو نہ بھی لوٹتا ہو, الا ماشاءاللہ. اور سرکار نے فرمایا والامانۃ مغنمہ, اور جب کسی کے ہاں امانت سپرد کی جائے تو وہ اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جائے, اس کو غنیمت سمجھ کے. آج امانت میں بھی خیانت آپ کے سامنے ہے. والزکاۃ مغرمہ, فرمایا جب میری امت کے لوگ زکات کو چٹی سمجھنا شروع کر دیں گے. آج یہ خصلت بھی آپ کے سامنے ہے. کتنے فیصد مسلمان زکات ادا کرتے ہیں؟ چٹی سمجھتے ہیں تو نہیں دیتے نا. اگر فرض سمجھتے ہوئے اللہ کا فریضہ سمجھتے تو زکات کا حساب کر کے ضرور ادا. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کم. وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَتَّى أُمَّهُ, چوتھا کام فرمایا جب میری امت کا نوجوان اتا الرجل زوجته, اپنی بیوی کی مانے گا, وَأَتَّى أُمَّهُ, اپنی ماں کی نافرمانیاں کرے گا, اپنی ماں کی کیا کرے گا. یہ بات بھی آج اگر من الشمس آپ سب دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی دنیا میں. اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کتنے کام ہو گئے؟ گنتے بھی ہیں 5واں کام. سرکار نے فرمایا وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, جب میری امت کے نوجوان یہ کام کریں گے وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ, اپنے دوست کی عزت کی جائے گی اور باپ کو بے عزت کیا جائے گا. اپنے دوست کی کیا کی جائے گی اور باپ کی عزت نہ کی جائے گی. دوست کی فرما برداری کرے گا لیکن اپنے باپ کی فرما برداری. میرے بھائی, اور اس بات کو بھی آپ اپنے معاشرہ میں دیکھ چکے ہیں. سرکار نے 7ویں بات ارشاد فرمائی وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, فرمایا جب تم دیکھو دنیاوی جھگڑے مساجد میں کھڑے ہو گئے, جب تم دیکھو سیاست کی گفتگو مسجد سے بلند ہو رہی ہے, جب تم دیکھو ووٹ مانگنے والے کرندے درندے مسجد کو استعمال کرنے لگے, وقت کے مال کو استعمال کرنے لگے, تو سمجھنا اب اللہ کا عذاب اس امت پہ آ گیا. اور یہ بات بھی کسی سے لکی چھپی. نہ جانے کتنے ادارے ہیں جن کو سیاسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, حالانکہ مسجد سیاست کے لیے نہیں, مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. مسجد میں چودراہٹ نہیں چلتی, مسجد میں محلے کا سب سے غریب طبقے کا فرد اور مسجد میں اس ملک کا بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے, مسجد میں دونوں کا حق برابر ہوتا ہے. مسجد میں دونوں کا حق, مسجد میں چودراہٹ نہیں چلتی. میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, بھائی فلاں بلا گھر میں مرے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں پر غریب و امیر کی کوئی تخصیص, یہاں سب یکساں عبادت کرتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَ, فرمایا جب تم دیکھو قوم کا ذلیل بندہ ان کا لیڈر بن گیا, قوم کا ذلیل بندہ فاسق و فاجر ان کا کیا بن گیا. اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, جب دیکھو کہ کسی کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے, اگر اس بدماش کی عزت نہ کی تو یہ کل کو نقصان پہنچائے گا. کل کو کیا پہنچائے گا؟ مخافت شرِّهِ, جب کسی بدماش کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کی عزت نہ کی تو کل کو یہ غنڈہ گردی کا ہمیں نشانہ بنا ڈالے گا. سرکار نے آگے مزید ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, سرکار نے فرمایا جب دیکھو اس امت میں شراب پینے والے پیدا ہوں گے, اس امت میں شراب پینے والے, جس درجے میں آپ کے ملک میں شراب پیا جا رہا ہے یہ کسی سے لکا چھپا. سرکار نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ, جب دیکھو کہ اس امت کے مرد ریشمی لباس استعمال کریں, یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں. اگلی بات جو ہماری 4 قسطوں میں ہماری گفتگو کا محور تھی, فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْخِيَانَ, جب تم دیکھو, جب تم اس بات کے لیے میں نے اس پوری حدیث کو آپ کے آج کے خطبے میں لے آیا ہوں, جب تم دیکھو کہ فنکشن مسلمان کا ہے, جب تم دیکھو کہ فنکشن خواہ عقیقے کا ہو, شادی کا ہو, کوئی اور خوشی کا موقع ہو, اس مسلم کے فنکشن میں گانے والی عورتیں آ جائیں, ناچنے والی عورتیں آ جائیں. سرکار نے فرمایا والمعازف, اور جب تم دیکھو کہ اس امت میں گانے باجے کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہو, جب گانے باجے سحر کیے جا رہے ہو, جب گانے باجے کا نظام سحر ہو رہا ہو,
सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने 15वां काम फरमाया जब तुम देखो वाला अनल आखिर हाजिर उम्मा अव्वलहा, बाद वाले पहले वाले बुजुर्गों को लान तान करें, पहले वाले बुजुर्गों को लान। आज आपके सामने ऐसी कौम भी इस मुल्क में रहती है जो अल्लाह के वलियों को बुतों के साथ तशबीह देते हैं, जो अल्लाह के वलियों के मज़ारात को अल्लाह ताला माफ करे ऐसे ही समझते जैसे बुत खाना हो। सरकार ने फरमाया जब देखो बाद वाले पहले वालों को क्या करते हैं, लान तान। ये 15 काम हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, उस वक्त खस्फन और मस्खन, मेरा रब या तो जल्जलों की सूरत में इनको जिंदा जमीन में धंसा देगा, इनको जिंदा जमीन में क्या कर देगा, धंसा के रख देगा। खस्फन और मस्खन, फरमाया या मेरा रब इनके चेहरे सारों के नहीं कुछ के, किसी को बंदर में तब्दील कर देगा तो किसी को खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर देगा। कब? जब फरमाया ये 15 काम इस उम्मत में आ जाएंगे, ये 15 काम इस उम्मत में। जामे तिरमिज़ी बाबुल फितन से हदीस अर्ज की है। मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, ये 15 बातें आपने सुनी, इनमें से कोई एक बात बताएं जो इस उम्मत में ना पाई जाती हो। किसी को समझ ना आई हो तो वो मजबूर है, वो माजूर है, ना बोले। जिसको हदीस समझ आई हो कम से कम सदाकत की आवाज तो बुलंद कर सकता है ना। जो सरकार ने 1400 साल पहले मुलाहजा फरमाया था उस वक्त ये नहीं था, आज हो रहा है। बताया जाए जो 15 काम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए हैं, जिनके रावी मौला कायनात हैं, आज उम्मत में इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा? 15 के 15 हो रहे हैं। तो फिर आखिर में क्या फरमाया? अब अल्लाह इन पे अजाब नाज़िल करे, या तो जल्जलों की सूरत में इनको जिंदा जमीन में धंसा देगा। आपने कितनी खबरें सुन चुके हैं आप, फलां इलाके में जलजला है, इतने बर्बाद हो गए, लोग कहते हैं शहीद हो गए। जो जिना कर रहा था बेगैरत वो शहीद हुआ, जो शराब पी के बदमस्त बैठा था वो शहीद हुआ, जो गाने वाले सुन रहा था वो शहीद हुआ। आज आप लाहौर से चलते हैं फैसलाबाद, इल्ला माशाल्लाह मुझसे सलाह है, कुछ तो हर कान तक म्यूजिक की आवाज को पहुंचाना। अगर आप ड्राइवों पे सफर करते हैं, उन्होंने इतनी मेहरबानी कर दी, चलो जो नहीं सुनना चाहता वो तो बच जाता है। हर कान तक उन्होंने आपको हैंड फ्री दे रखा है, आप चाहे तो उसको सुन ले, चाहे ना सुने। और आम गाड़ियों में चाहे अव्वल से आखिर तक कंजरियां नाच रही हैं, गाने बाजे फिल्मी ड्रामे की आवाजें हैं। जब एक्सीडेंट हो जाए कहेंगे ये शहीद हो गया। जो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मर जाए वो शहीद होता है, वो लानती होता है, शहीद नहीं होता, वो लानती होता है। शहादत इतनी आसानी से नहीं मिलती। बंदा लानत वाले काम कर रहा और उसको फतवा दिया जाए ये शहीद होकर जन्नत को चला गया, तो फिर इन सारी हदीसों का मतलब कहाँ गया? जिनको कभी सरकार ने गाने बाजे वालों, सुनने करने वालों को कभी शैतान कहा, कभी अल्लाह का दुश्मन फरमाया, कभी फरमाया इन पे अल्लाह की लानत है, कभी फरमाया मेरी इन पे लानत है, कभी फरमाया ये जहन्नमी गिरोह है। बताया जाए ये सारी हदीसें, फिर मन गलत है। मेरे भाई खुदा का खौफ करो। देखो जमाना और मुआशरा इस्लाम के खिलाफ मीडिया के जरिए कितनी बड़ी साजिशें कितनी दूर से चली आ रही है। मेरे भाई तुझे आज भी मौका है, जिंदगी ने तेरा साथ दे रखा है, खुदा के लिए इस गंद को घर से निकाल दे, खुदा के लिए इस गंद से इज्तनाब करने वाला हो जा। अल्लाह जल्ला शान से हम दुआ करते हैं, ये जो कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में 4 जुम्मों में आपने सुना मीडिया के खिलाफ कुरान और हदीस, मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी गैरत अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा जज्बा दे कि हमारे घरों में यहूदियत का निसाब, ऊंची बोलो, यहूदी ईसाइयों का निसाब हमारे घर में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।